بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل لائبریری وائس. تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. تو آئیے چلتے ہیں ناول سایہ کی دوسری ایپیسوڈ کی طرف، جس کے رائٹر ایم.اے. راحت ہیں. کوئی بھی شے کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. تھوڑے سے مالی یا پھر خود ساختہ خاندانی حالات کسی بھی شخصیت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے. ہاں، اداکاری کی جائے تو بات دوسری ہوتی ہے. شہباز ایک گورکن کا بیٹا تھا اور اقبال ایک ایسے بڑے آدمی کا بیٹا جو بہترین قسم کا کاروباری تھا اور زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا. جبکہ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کے اعلیٰ مستقبل کے لیے اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود دوسرے شہر بھیج دیا تھا، لیکن ان کے دل میں اپنی تنہائی کا شدید احساس رہتا تھا. شہباز بچپن ہی سے ان کی نگاہوں کے سامنے رہا تھا، لیکن بنیاد وہی تھی، یعنی اپنا بیٹا جسے وہ ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی. دولت کی کوئی کمی نہیں تھی. تھوڑی بہت رقم اگر ایک گورکن زادے پر اسے بہتر انسان بنانے کی مد میں خرچ ہو جائے تو ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. البتہ شہر میں شہباز اور اقبال شاہ دونوں ہی مقبول تھے، ہاؤس جاب کر رہے تھے، لیکن سینئر ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ آنے والے وقت میں یہ دونوں بہترین ڈاکٹر ثابت ہوں گے. تمام بڑے ڈاکٹر ان سے خوش رہا کرتے تھے. بیگم صاحبہ کا بلاوا پہنچا تھا. خاندان میں کسی کی شادی تھی جس میں انہوں نے اقبال شاہ کے ساتھ جانا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دونوں کچھ وقت کے لیے چھٹی لے کر آ جائیں. وہ شادی میں شریک ہو جائیں گی اور شہباز اپنے ماں باپ کے پاس کچھ وقت گزار لے گا. اقبال سے زیادہ شہباز بیگم صاحبہ کا حکم مانتا تھا. چھٹی کی درخواست دی گئی، تیاریاں ہوئیں اور آخرکار وہ اپنے شہر چل پڑے. بیگم صاحبہ بہت ہی حقیقت پسند تھی. شروع میں ایسا ہوا کہ جب اقبال اور شہباز چھٹیوں پر آئے تو دونوں سیدھے بیگم صاحبہ کے پاس پہنچ گئے. لیکن دوسری بار بیگم صاحبہ نے کسی قدر برا مناتے ہوئے کہا، شہباز ایک فلسفہ ہے میرا. ساری دنیا کے انسان اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی پسند سے زندگی گزارتے ہیں. میں نے تمہاری تعلیم کے حصول میں مدد کی ہے اور تم اس کے لیے بے شک میرے احسان مند رہو، لیکن ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کا احسان بہت بڑا ہے تم پر، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا اقبال مجھ سے پہلے کسی اور کے گھر جائے. یقیناً یہی حق تمہارے ماں باپ کا تم پر ہے. آئندہ جب بھی یہاں آؤ پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جانا، ان کا پورا خیال کرنا، اور جب آرام سے ان سے فرصت ملے تو میرے پاس آ جانا. تمہارے اپنے پاس نہ آنے کا میں بالکل برا نہیں مانوں گی. بظاہر کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی. بچپن سے قبرستان میں زندگی گزاری تھی. ان قبروں میں سونے والے بے شک چہروں سے آشنا نہیں تھے، لیکن ایک روحانی رابطہ تھا ان سے. یوں لگتا تھا جیسے وہ سب اسے جانتے ہوں اور وہ بھی ان سب کو جانتا ہو. لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس ماحول میں خوف کے ایک احساس نے اس کے بدن میں سرد لہریں دوڑا دی تھیں. غالباً یہ شہری زندگی کی دین تھی. ہسپتال میں رہ کر طرح طرح کے کیس، طرح طرح کے واقعات علم میں آتے رہتے تھے جو انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں. اس نے اپنے آپ پر نظریں کی اور سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جذباتی ہو کر رات کے اس پہر قبرستان آ گئے ہوں. اس نے روشنی پر نگاہیں جما دیں. روشنی کے سائے میں اسے کچھ انسانی وجود متحرک نظر آئے، اور اس وقت وہ پھر اچھل پڑا جب ایک تیز روشنی نے اس قبر کا احاطہ کر لیا. یہ روشنی نہ جانے کہاں سے آئی تھی، لیکن شہباز نے ان 3-4 افراد کو دیکھ لیا جو روشنی کی زد میں آتے ہی بری طرح اچھلے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دوڑیں لگا دی تھیں. پھر وہ احاطے کی دیوار کود کر بھاگ گئے تھے. شہباز کو ایک بار پھر اپنی سوچ میں تبدیلی کرنا پڑی. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کسی کی یاد میں تڑپتے ہوئے بے قرار ہو کر قبر پر آ گئے تھے، بلکہ کوئی اور ہی مسئلہ تھا. ایک لفظ اس کے ذہن میں ابھرا، کفن چور. کیا وہ کفن چور تھے؟ لیکن اس سے پہلے کبھی اس قبرستان میں ایسی کوئی بات نہیں سنی گئی تھی. بے شک کفن چوروں کا ایک تصور تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہی تھی کہ اس قبرستان میں کبھی چرسیوں یا نشہ کرنے والوں کو پایا گیا تھا، نہ کبھی ایسی کوئی اور واردات ہوئی تھی. اس طرح کے واقعات بے شک کئی بار سننے میں آئے، لیکن یہ قبرستان ایسی کسی واردات سے محفوظ رہا تھا. کیا ایسے کسی کام کا آغاز یہاں بھی ہو گیا ہے؟ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس نے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی. تنہا تھا، پتہ نہیں کیا قصہ ہے. اس وقت اس جگہ جا کر تحقیقات کرنے اس کے بس کی بات نہیں تھی. پھر نہ جانے کیوں خوف کا احساس اتنا شدید ہوا کہ وہ اندر آ گیا. ابا بھی موجود نہیں ہے. گلاب خان مکمل طور سے قبرستان کا محافظ تھا، ایک ایک قبر پر نگاہ رکھتا تھا، فرض بھی پورا کرتا تھا اور اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتا تھا. بہرحال نہ جانے کب تک وہ اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر نیند آ گئی. صبح جاگا تو رات کے واقعات یاد آ گئے. اگر وہ ایسے لوگ تھے جو اپنے کسی قریبی عزیز کی قبر پر دیوار سے کود کر آ گئے تھے اور فاتحہ خوانی وغیرہ کر رہے تھے تو پھر اس طرح بھاگے کیوں؟ وہ تیز روشنی جو انتہائی سفید تھی کسی ٹارچ وغیرہ کی تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ ٹارچ اتنے بڑے حصے کا احاطہ تو نہیں کر سکتی. بہرحال اس نے ہاتھ منہ وغیرہ دھویا اور اس کے بعد بہن سے چائے مانگی. منیزہ نے اسے چائے دی اور پھر اس نے سر پر کپڑا لپیٹا اور پھاوڑا وغیرہ لے کر باہر چل پڑا.
منیزا نے اسے دیکھا تو بولی، واہ ڈاکٹر صاحب واہ، تمہارے ہاتھوں میں تو چیر پھاڑ کے اوزار ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے وہ موا جو پیٹ پھاڑ کر کیا جاتا ہے۔ شہباز ہنس پڑا اور اس نے کہا، دیکھا اماں، میری بہن مجھے کسائی کہنے پر تلی ہوئی ہے۔ چیر پھاڑ کرنے والے تو کسائی ہوتے ہیں، بس اس بیچاری کو کیا معلوم۔ اماں وہ کیا ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ آپریشن، شہباز بولا۔ ہاں وہی، منیزا بولی۔ آپریشن مختلف قسموں کے ہوتے ہیں منیزا، میں تو صرف اپنا فرض پورا کرنے جا رہا ہوں۔ ابا صبح اٹھنے کے بعد قبرستان کا پورا چکر لگاتے ہیں، کوئی قبر خراب ہوتی ہے یا کسی کی مٹی بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ابا ٹھیک کرتے ہیں، میں بھی وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا، ڈاکٹر بننے کے بعد بھی دل میں اللہ کا ایسا ہی خوف رہنا چاہیے، اس طرح ڈاکٹر ڈاکٹر رہتا ہے، کسائی نہیں بننے پاتا۔ اماں میرے لیے ہمیشہ یہی دعا کرنا کہ میں ڈاکٹر ہی رہوں، شہباز نے کہا اور پھاوڑا کندھے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ حلیہ بھی ایسا ہی بنا لیا تھا یہاں آ کر، جبکہ وہ ایک خوش لباس ڈاکٹر تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت قمیض شلوار اور کندھے پر پھاوڑا دیکھ کر اسے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بے شک گورکن ہے مگر خوبصورت آدمی ہے۔ قبروں کی دیکھ بھال کرتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسے دو آدمی نظر آئے جو قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آئے ہوئے تھے۔ صبح کو پھول بیچنے والا پڑوسی لڑکا گیٹ کھول دیتا تھا، ذمہ داری اسی کے سپرد تھی کیونکہ اسی سے اس کا روزگار چلتا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا رہتا تھا جس سے گلاب خان اکثر کام لے لیا کرتا تھا، اس کا نام رحیم تھا۔ رحیم نے شہباز کو دیکھا تو جلدی سے 2 کنستروں میں پانی بھر کر لے آیا اور ان دونوں افراد کے پاس پہنچ گیا جو فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ دونوں آنے والوں نے پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھتے رہے۔ کوئی کام نہیں تھا یہاں، اس لیے شہباز آگے بڑھ گیا اور پھر فاصلہ طے کر کے رات والی قبر پر پہنچ گیا، لیکن قبر کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گیا تھا۔ قبر باقاعدہ کھودی گئی تھی اور سلیبز نکال کر ایک طرف ڈال دی گئی تھی، مٹی دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شہباز ایک بار پھر شدید تجسس کا شکار ہو گیا۔ رات کو اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا اس وقت وہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے پھاوڑا ایک طرف رکھ کر جلدی سے کھلی ہوئی قبر میں نگاہیں دوڑائیں، دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کسی نے کفن چرانے کی کوشش کی تو اس میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ جب قبر میں جھانکا تو اسے ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ لاش قبر کے اندر موجود تھی، کفن بھی جسم پر تھا لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا، لمبے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور نسوانی وجود کے نقوش نمایاں تھے۔ بے حد دلکش چہرہ، لیکن جو سب سے زیادہ حیرت ناک بات تھی وہ یہ کہ اس کے پہلو میں ایک نوزائیدہ بچی نظر آ رہی تھی۔ بچی اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور انتہائی حیرت ناک منظر یہ تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ناممکن، قطعی ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ سارا خوف اور تجسس ذہن سے نکل گیا اور فرض جاگ اٹھا، قدرت کے کام قدرت ہی جانے، وہ جسے زندگی دینا چاہے دے سکتا ہے، بھلا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ طویل عرصے تک ملبے تلے دبے رہنے والے انسانوں کو اس نے زندگی سے نوازا۔ شدید ترین زلزلے سے جو متاثر ہوئے ان میں بہت سو نے زندگی پائی، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ سب کچھ بھول کر قبر میں اتر گیا اور پھر اس نے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر نوزائیدہ بچی کو قبر سے نکال کر سینے میں چھپا لیا۔ حیرت نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو جیرا اور منیزا اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر انہوں نے اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی شے کو دیکھا اور آگے بڑھائیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اماں تم اسے سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے بچی کو ماں کی گود میں دیا اور دوڑ کر اندر سے اسٹیتھوسکوپ اور ایک آدھ چیز نکالی اور اس کے بعد باہر نکل گیا۔ جیرا اور منیزا حیرت سے اس بچی کو دیکھتی رہیں۔ جیرا نے کہا، ہائے ہائے، ارے منیزا تو جلدی سے پانی گرم کر، یہ ابھی پیدا ہوئی بچی لگتی ہے، یہ کہاں سے مل گئی اسے؟ میں پانی گرم کرتی ہوں اماں۔ وہ دونوں بچی کی صفائی ستھرائی میں لگ گئیں۔ شہباز ایک بار پھر قبر کے پاس پہنچ کر قبر میں اتر گیا۔ فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے جا چکے تھے اور اب رحیم کے سوا قبرستان میں اور کوئی نہیں تھا۔ قبر میں جگہ بے شک تنگ تھی، لیکن جس طرح بھی بند پڑا اس نے آلہ لگا کر عورت کے تنفس کا جائزہ لیا۔ تمام تر معائنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، وہ مکمل طور پر مردہ ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر ابھی بالکل ٹھیک تھی، جبکہ اس کی تدفین کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کب ہوئی ہے۔ یہ سارا جائزہ لینے کے بعد کہ اب عورت میں زندگی کے آثار بالکل نہیں ہیں اور کسی لاش کو قبر سے نکالنا قانونی اور اخلاقی طور پر جرم ہے، اس نے گہری سانس لے کر رحیم کی طرف دیکھا جو اس کے بالکل برابر کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، آؤ قبر بند کریں۔ رحیم خاموشی سے اس کے ساتھ قبر بند کروانے لگا اور اس کے بعد مٹی سے پوری قبر درست کر دی گئی۔ کیا قصہ ہے صاحب جی؟ رحیم نے پوچھا۔ بس رحیم، کسی جانور وغیرہ نے یہ قبر کھول دی تھی۔ جانور نے سلیب بھی ہٹا دی صاحب جی؟ پتہ نہیں وہ جانور تھا یا انسان۔ ویسے رحیم تم یہ بتاؤ، میں تو شہر میں ہوتا ہوں، کبھی یہاں سے کوئی لاش چوری ہوئی ہے یا کفن وغیرہ چرایا گیا ہے؟ نہیں جی، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں سنی، نہ کفن چرایا گیا ہے نہ لاش۔ کیا لاشیں بھی چرائی جاتی ہیں صاحب جی؟ انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، جاؤ تم ہاتھ وغیرہ دھو لو، اس نے رحیم کو ٹالتے ہوئے کہا۔ بچی کے لیے اس کے دل میں شدید تجسس تھا، وہ برق رفتاری سے گھر کی جانب بڑھ گیا۔
گھر میں بھی خوب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ منیزہ نے بچی کو خوب صاف ستھرا کر لیا تھا۔ وہ بے حد جاذب نگاہ تھی اور منیزہ اس پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ ماں نے اس سے پوچھا، کون ہے یہ شہباز؟ تو نے کچھ بتایا نہیں اس کے بارے میں، کہاں سے لے کے آیا ہے اسے؟ شہباز نے ایک گہری سانس لی اور بہن سے بولا، اب اس بچی کو تھوڑا سا لٹاؤ اور مجھے چائے بنا کر دو۔ منیزہ نے بچی کو ماں کی گود میں دیا اور اس کے بعد چائے بنانے چلی گئی۔ جیرا مسلسل تشویش کا شکار تھی۔ بتا تو صحیح، گہری گہری سانسیں لے رہا ہے، تیرے کسی مریض کی بیٹی ہے یہ؟ بھلا قبرستان میں کہاں سے آ گئی؟ اماں ایسی انہونی ہوئی ہے کہ کسی کو بتاؤں تو مجھ پر خوب ہنسے گا۔ بات کیا ہے مجھے بتا تو صحیح۔ شہباز نے گہری سانس لی اور بولا، اچھا تو مجھے ایک بات بتا اماں، فرض کر کہ کوئی لڑکی یا عورت ماں بننے والی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی موت کے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ ہیں؟ جیرا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ بولی، لے مجھے کیا معلوم، تو ڈاکٹر ہے، تجھے اتنی سی بات پتہ نہیں ہے؟ ماں کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے کیونکہ اسے سانس نہیں ملتی، مگر تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ میں تجھے بتاؤں اماں، یہ بچی ایک بند قبر میں تھی، قبر تھوڑی سی کھل گئی تھی، اس میں مجھے وہ مردہ عورت نظر آئی مگر اس کے پہلو میں یہ زندہ بچی لیٹی ہوئی تھی۔ قبر بند تھی پہلے تو اور کیا اماں؟ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ ابا نے کب اس میت کو دفنایا تھا۔ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، ایک بند قبر میں اور کوئی زندہ بچ جائے؟ ویسے اللہ میاں معجزے دکھاتا رہتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر مذاق کر رہا ہے نا تو مجھ سے شہباز؟ اماں بالکل مذاق نہیں کر رہا، ایسا ہی ہوا ہے، بس تو یہ سمجھ لے کہ یہ بچی مجھے قبر سے ملی ہے اور وہ اپنی ماں کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ اور ماں وہ مر چکی ہے؟ ہاں اماں، کتنی بار بتاؤں، میں نے آلے سے پوری طرح اس عورت کو چیک کیا ہے اور اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اس میں زندگی ہو۔ یہ تو بس مولا کا کرم ہے، پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ اتنی دیر میں منیزہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ ہاں بھیا، بتایا تم نے اماں کو کہ کون ہے یہ بچی؟ جو کچھ یہ بتا رہا ہے منیزہ، تو سنے گی تو حیران رہ جائے گی۔ ماں نے منیزہ کو تفصیل بتائی تو منیزہ شرارت بھری نگاہوں سے شہباز کو دیکھنے لگی، پھر بولی، اور اب تم ان کی بات کا یقین کر لو گی، یہ تو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کسی دوست وغیرہ کی بیٹی ہوگی۔ ارے تو بالکل پاگل ہے، دوست کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کے لیے بھیج دیا؟ ہیں؟ منیزہ کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا۔ پھر اس نے محبت بھری نگاہوں سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، تب تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہائے کتنی پیاری ہے، شہباز میں لے لوں؟ منیزہ کے انداز پر شہباز ہنس پڑا، پھر بولا، یہ تو ایسے کہہ رہی ہے اماں جیسے میں بازار سے کوئی چیز خرید کر لایا ہوں اور یہ مجھ سے مانگ رہی ہے۔ بڑی الجھن کی بات ہے اماں، تو یقین کر میڈیکل سائنس اس بات کی نفی کرتی ہے کہ قبر میں کوئی ماں بننے والی عورت دفن ہو جائے اور اس کے بعد قبر میں ہی بچی کو جنم دے دے۔ کوئی بھی سنے گا تو ہنسے گا، اور میں نے بھی اپنی میڈیکل کی تعلیم میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں پڑھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سینئرز کو بتاؤں گا تو وہ بھی یقین نہیں کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک تجربہ ہوگا زندگی کا۔ سیدھی سادھی عورتیں بھلا اس بارے میں کیا بحث کرتی۔ پورا دن گزر گیا، بچی خوش و خرم تھی۔ منیزہ نے کچھ چیزیں شہباز کو لکھوائیں اور وہ بازار چلا گیا۔ دودھ کے فیڈرز، دودھ کے ڈبے، کپڑے، یہ ساری چیزیں لے کر وہ واپس آ گیا۔ شام ہو گئی اور پھر رات بھی گزر گئی۔ بچی منیزہ کے پاس ہی سوئی تھی۔ پھر دوسرے دن غیر متوقع طور پر غلام خان واپس آ گیا، حالانکہ وہ 2-3 دن کے لیے کہہ کر گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی واپسی ہو گئی۔ جیرا نے پوچھا تو بولا، بس وہ لوگ کسی شادی میں جا رہے تھے، میں نے سوچا کہ میری وجہ سے ان کا شادی کا پروگرام خراب نہ ہو، مل آیا اس سے، بس ملنا ہی تھا۔ اور پھر میرا بیٹا بھی تو کافی دن کے بعد شہر سے آیا ہے، اس کے ساتھ بھی تو کچھ وقت گزارنا تھا۔ غلام خان نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر بولا، تم لوگوں کے چہرے پر ایسی کوئی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ہو گیا ہے؟ نہیں ابا، کوئی بہت بڑی بات نہیں، آپ آرام سے بیٹھو، بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے؟ ہاں بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابا وہ جو نیم کے درخت کے پاس ایک قبر بنی ہوئی ہے، کتنی پرانی ہے؟ لے، نیم کے درخت کے پاس تو بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو؟ میں تمہیں دکھاؤں گا وہ قبر۔ کیوں، کیا ہوا اس قبر کو؟ کوئی بات تو بتا۔ ابا میں رات کو باہر بیٹھا ہوا تھا، کوئی 12-12:30 بج چکے تھے اور بوندا باندھی ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس قبر کے پاس موجود ہیں اور وہاں تھوڑی سی روشنی ہو رہی ہے۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر کسی طرف سے قبر پر ایک تیز روشنی پڑی اور وہ لوگ دیواریں کود کر بھاگ گئے۔ تب مجھے حیرت ہوئی، رات کو تو میری ہمت نہیں پڑی، لیکن صبح آ کر میں نے اس قبر کے پاس جا کر دیکھا تو قبر کھلی ہوئی تھی، سلیب ہٹی ہوئی تھی۔ قبر میں ایک کفن پوش عورت کی لاش نظر آ رہی تھی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، لیکن جو حیرانی کی بات تھی وہ یہ کہ اس کے برابر میں ایک نوزائیدہ بچی لیٹی ہوئی تھی جو زندہ تھی۔ کیا بک رہا ہے جیرا، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سچ کہہ رہا ہے، ہم تو خود حیران ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ غلام خان نے پوچھا۔ ابا عورت تو مردہ تھی، میں نے اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیا، مگر بچی زندہ تھی، میں اسے نکال لایا۔ کہاں گئی وہ؟ اندر موجود ہیں۔ غلام خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔
ہاں ابا اندر موجود ہے، تندرست ہے، اس کے لیے منیزہ نے چیزیں منگوا لی ہیں اور وہ آرام سے ہے۔ مگر کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو؟ چل ذرا مجھے دکھا۔ آپ آرام سے بیٹھو، کچھ چائے پانی پیو۔ پاگل ہوا ہے تو؟ اتنا حیران کر دیا تو نے مجھے کہ اب بھلا چائے پانی کی گنجائش ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ اور شہباز باپ کو اس قبر کے پاس لے گیا جو اب اس نے مٹی ڈال کر برابر کر دی تھی۔ ارے باپ رے باپ، یہ قبر؟ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ مگر یہ کب کی بات ہے؟ تو نے کب اس بچی کو نکالا؟ ابا کل ہی کی بات ہے۔ اس کو تو 7-8 دن ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7-8 دن ایک بچی بند قبر میں رہی ہو؟ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا، بس جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ سچ ہے۔ بچی گھر میں ہے؟ ہاں جی، بس یہ ہوا تھا کہ اس رات بھی بارش ہو رہی تھی اور میں گھر کے باہر بیٹھا ہوا قبرستان میں سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ دور سے ایک جنازہ آتا ہوا نظر آیا۔ 12 بج چکے تھے۔ 12 بجے کے بعد تدفین کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی صبح کو میت لے آنا، مگر نہیں مانے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس علاقے کا انسپیکٹر ہوں، دوسرے کے بارے میں اس نے بتایا کہ مجسٹریٹ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی قانون تو آپ نے خود ہی بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجبوری ہے، ہم رات بھر میت کو نہیں رکھ سکتے، مجبوراً مجھے تدفین کرنا پڑی۔ ابا رجسٹر میں ان کا نام پتہ تو لکھوایا ہوگا آپ نے؟ ہاں ہاں بالکل ہے۔ مجھے دکھائیے کون لوگ ہیں، ذرا تھوڑی سی معلومات تو کی جائے، قصہ کیا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ لوگ واپس آ گئے۔ گھر آ کر گلاب خان نے رجسٹر نکالا اور اس میں ان لوگوں کا لکھا ہوا پتہ وغیرہ تلاش کرنے لگا۔ اس نے رجسٹر میں وہ پتہ تلاش کر کے اسے شہباز کے سامنے پیش کر دیا اور شہباز نے اس کا لکھا ہوا پتہ پڑھا، پھر بولا، ابا چلو گے ذرا میرے ساتھ؟ ہاں کیوں نہیں چلوں گا، ذرا معلوم کرتے ہیں کہ کیا قصہ تھا۔ اس کے بعد گلاب خان نے بمشکل تھوڑا بہت ناشتہ کیا۔ شہباز نے بھی اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جس محلے کا پتہ لکھوایا گیا تھا اس میں اس نام کے کسی فرد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تھانے پہنچے تو انسپیکٹر سے ملاقات ہوئی، لیکن ان لوگوں نے اصلیت نہیں بتائی تھی، بلکہ ایسے ہی گورکن کی حیثیت سے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہاں کسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہ انسپیکٹر وہ نہیں تھا جو اس رات کو تدفین کے سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا۔ سارا نام پتہ سب کچھ غلط تھا۔ دونوں ناکام واپس آ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، گلاب خان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے رفیق خود بھی متاثر ہو گیا تھا۔ مولوی ادریس علی بہت ہی نرم خو اور محبت سے گفتگو کرنے والے آدمی تھے۔ رفیق ان سے ملا۔ وہاں چند افراد مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے اور ان سے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ ادریس علی کسی پر دم کر رہے تھے، کسی کو تعویذ دے رہے تھے اور کسی کو تسلیاں کہ اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ رفیق کی باری آئی تو اس نے دستبستہ سر جھکا کر کہا، حضور والا، میں ایک اہم سلسلے میں چودھری شاہ نواز کی حویلی سے آیا ہوں۔ اچھا، چودھری صاحب کیسے ہیں؟ وہ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ حضور والا، کچھ ایسی مشکلات پیش آ گئی ہیں کہ آپ کو حویلی میں بلایا گیا ہے۔ اوہ اچھا، بلایا گیا ہے؟ ادریس علی کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے، پھر کہنے لگے، کب چلنا ہے؟ موٹر لے کر آیا ہوں، بس حضور کے حکم کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی کچھ دیر کے بعد تمہیں بتاتے ہیں، ادریس علی نے کہا اور اندر حجرے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بولے، اصل میں یہاں کے کچھ انتظامات کرنا ہوتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ وقت تو وہاں نہیں رکنا ہوگا۔ نہیں حضور، موٹر حاضر ہے۔ بستی سے حویلی تک کا سفر بہت زیادہ نہیں ہے، سبحان گلی کا ہماری آبادی سے فاصلہ ہی کتنا ہے، اور پھر آپ کو واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم انتظام کر آئے ہیں، چلیے ہم تیار ہیں۔ ادریس علی رفیق کے ساتھ موٹر میں بیٹھ گیا اور موٹر چل پڑی۔ راستے میں وہ صرف پڑھتے چلے آئے تھے، انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ البتہ حویلی میں رفیق انہیں لے کر چور دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ادریس علی ٹھٹکے تھے، مگر اپنی نرم روئی کے باعث انہوں نے رفیق سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ رفیق انہیں کئی غلام گردشوں سے گزارتا ہوا آخرکار ایک بڑے کمرے میں لے گیا جو چودھرائن کی خصوصی نشست گاہ تھی۔ شاہینہ بیگم نے بڑے خلوص کے ساتھ ادریس علی کا استقبال کیا تھا۔ تشریف رکھیے بابا جی، آپ کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ ادریس علی نے سوال کیا۔ وہ اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، اصل میں مجھے آپ سے کام تھا۔ ادریس علی کے چہرے پر تھوڑے سے تردد کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر شاہینہ بیگم کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ جی فرمائیے۔ بابا صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ میرے لیے جو کچھ کریں گے اس کے صلے میں آپ کو اتنا کچھ دوں گی کہ آپ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ سکون سے کاٹیں گے۔ نہیں بی بی، اللہ کے کام اللہ ہی کے پاس رہنے دو۔ رزق دینے والا وہی ہے اور انسانی حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لو کہ دینے والی ذات صرف ذات باری کی ہے، ہمارے کام دوسرے ہیں۔ کبھی کسی کو کچھ دینے کا دعویٰ مت کرنا، کیونکہ دلوانے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر، اپنا کام بتاؤ، کیا چاہتی ہو؟ سخت مشکل میں ہوں بابا صاحب، آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ اس کمبخت چڑیل نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا ہے، وہ میرے لیے عذاب جان ہے، میں اسے صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔
ایک بار پھر ادریس علی نے نگاہیں اٹھا کر شاہینہ کو دیکھا، پھر کچھ بولے نہیں۔ عرشیہ بیگم ہے اس کا نام، میرے شوہر نے اس سے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میرے شوہر کو اولاد کی زیادہ پرواہ نہیں۔ عرشیہ سے انہوں نے اس لیے شادی کی کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے میرے شوہر کے دل پر قبضہ جما لیا اور اب وہ صاحب اولاد بھی ہونے والی ہے۔ اس کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد ہماری تمام جائیدادوں کی تنہا وارث بنے گی۔ گویا میرے حقوق پر ایک نہیں بہت سے ڈاکے ڈالے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، اول تو ایک عورت دوسری عورت کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتی، دوم یہ ستم در ستم میری جو حق تلفی ہو رہی ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو میرا یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ ہمیں بتائیے چودھرائن، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ عرشیہ کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ آپ کوئی ایسا عمل کیجئے کہ وہ میرے شوہر کو چھوڑ کر پاگل ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہونے پائے، یا پھر وہ زندگی سے ہی محروم ہو جائے۔ کوئی ایسا تعویذ دیجئے جس سے… ایک منٹ بی بی، ایک منٹ۔ آپ اگر تعویذ کی بات کرتی ہیں تو جانتی ہیں تعویذوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام اور اس کی برکت سے انسان فلاح پاتا ہے۔ کوئی ایسا تعویذ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذریعے انسان کو ہلاکت میں ڈالا جائے، کیونکہ اللہ کے کلام میں ہلاکت نہیں ہے، اس میں تو برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر بی بی، یہ کام ہمارا نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ حرام ہے۔ آپ نے غلط ہمیں بلایا۔ وہ احمق آدمی کہاں ہے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں تک آنے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے ہمیں آپ کے نام پر نہیں، چودھری شہنواز کے نام سے یہاں بلایا تھا، اور چودھری شہنواز سے ہماری بڑی اچھی یاد اللہ ہے۔ کیا سمجھی آپ؟ اس احمق کو بلائیے، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بابا صاحب، میں آپ سے پھر یہ کہتی ہوں کہ آپ کو جتنی رقم چاہیے میں آپ کو ادا کروں گی، آپ میرا یہ کام کر دیجیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی بی، تمہاری حالت درست نہیں ہے، ہم سے احمقانہ باتیں نہ کرو۔ ہم چودھری صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں اور تمہارا بھی۔ کیا احمقانہ کام لینا چاہتی ہو تم ہم سے؟ بے وقوف ہو، اجازت دو۔ مولوی ادریس علی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ شاہینہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ دیکھیے آپ اچھا نہیں کر رہے بی بی، ہم تو اچھا کر رہے ہیں، آپ کو بھی آخری بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر قناعت کیجیے۔ ہمیں ایک بات کا جواب دیجیے آپ، کیا چودھری شہنواز نے آپ کو گھر سے نکالنے کی بات کی ہے؟ نہیں۔ دوسری شادی کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے کوئی؟ تکلیف اس سے زیادہ کیا ہوگی اور کہ میرا شوہر دوسری عورت کے قبضے میں ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کی ضروریات میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس خود بے پناہ دولت ہے، میں بھی کسی گرے پڑے گھر کی نہیں ہوں۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے تو آپ آرام سے زندگی گزاریے، بلا وجہ غلط راستے کی جانب سفر کر رہی ہیں، اجازت دیجیے ہمیں۔ اور اس کے بعد ادریس علی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ شاہینہ منہ کھول کر رہ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ شدید غصے کے عالم میں وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے آوازیں لگائیں، رفیق رفیق۔ رفیق آس پاس موجود نہیں تھا۔ ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی اندر آ گئی۔ جی بیگم صاحبہ، رفیق کہاں مر گیا ہے؟ پتہ نہیں بیگم جی، تلاش کر کے لاؤں؟ بلاؤ اسے، بلاؤ، شاہینہ بیگم نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی ایک مسہری پر آ بیٹھی۔ ملازمہ باہر دوڑ گئی تھی۔ رفیق شاید فاصلے پر تھا، خاصی دیر لگی اسے آنے میں۔ اس دوران شاہینہ غصے سے بل کھاتی رہی تھی۔ جیسے ہی رفیق اندر آیا وہ اس پر برس پڑی۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ کیا تجھے دور جانا چاہیے تھا؟ اگر وہ بڈھا مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتا؟ رفیق کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بابا صاحب چلے گئے؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ بیگم صاحب، میں تو آپ کا احترام ہی کرتا ہوں، بھلا میری کیا مجال تھی کہ میں بابا صاحب اور آپ کے درمیان کو مداخلت کرتا؟ میں اتنی دور چلا گیا تھا یہاں سے کہ آپ آرام سے ان سے بات کر لیں، اور یہ نہ سوچے کہ میں آپ کی بات سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تو صرف آپ کا احترام تھا بیگم جی۔ مگر ہوا کیا؟ اور بھلا وہ بزرگ آدمی آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ تو نے بڑے اہتمام سے مجھے بتایا تھا کہ سبحان گلی میں ایک بابا جی رہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور سارے کام چٹکیاں بجا کر حل کر دیتے ہیں۔ تو نے یہ بھی کہا تھا کہ دولت ہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔ یہ کس بیوقوف کو پکڑ لایا تھا تو؟ جانتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بتا دیجئے بیگم صاحبہ۔ کہہ رہا تھا کہ چودھری شہنواز سے اس کی بڑی یاد اللہ ہے اور وہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کو تو میرے پاس لے کر آیا تھا، اب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ چودھری صاحب کو ساری بات نہیں بتا دے گا؟ رفیق تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا رہ گیا تھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، وہ تیار نہیں ہوئے، اپنی بک بک کیے جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں تو نے میرے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی؟ میرا تو سونا حرام ہو جائے گا یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں چودھری صاحب کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچ جائے۔ رفیق، اگر ایسا ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، زندہ دفن کر دوں گی تجھے۔ اس طرح تو نے میری نہیں بلکہ عرشیہ کی مدد کی ہے، اس کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ بیگم صاحبہ، رفیق آپ کا غلام ہے، چودھری صاحب کا نہیں، ہر کام آپ کے لیے کرتا ہے۔ آپ مطمئن رہیں، بس 2 لفظ میں مجھے بتا دیں کہ ہوا کیا ہے۔ بے غیرت آدمی، اب بھی اتنے اطمینان سے سوالات کر رہا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے تیرے کہنے پر دل کی بات انہیں بتا دی۔ وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگے کہ جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی گزارو۔
کوئی ایسا عمل نہ کروں جو یہ بات ہے، لیکن بہرحال آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں جو ہوں، میرا خیال ہے وہ سامنے والے دروازے ہی سے نکل کر گئے ہیں، مگر کوئی فکر نہ کریں رفیق، اطمینان مجھے اسی وقت ہوگا جب میرے سامنے اس شخص کی لاش آ جائے گی۔ سمجھ رہا ہے تو میری بات کو؟ رفیق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، یہ برا کام بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کی لاش آپ کے سامنے آ جائے گی، تب تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا نا؟ اس وقت نہیں، جب سارا چٹا کھٹا کھل جائے، میں اس سے پہلے اس کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس جی آپ فکر نہ کریں، میں بندوبست کرتا ہوں۔ جاؤں؟ غرق ہو اور لاش اس طرح لا کہ کسی کو اندازہ نہ ہو۔ توبہ ہے، ایک جرم چھپانے کے لیے کتنے جرم کرنا پڑتے ہیں، توبہ توبہ۔ رفیق خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ ادریس علی کسی قدر طیش میں آ گئے تھے، ورنہ ان کی نرم خو فطرت کبھی کسی کے ساتھ سخت کلامی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ رفیق انہیں پچھلے دروازے سے لے کر اندر آیا تھا، لیکن وہ سامنے کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ کسی نے وہ خاص توجہ نہیں دی تھی، چنانچہ وہ باہر نکلنے کے بعد سیدھے چل پڑے۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں چند تانگے والے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تانگے والے کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میاں تانگے والے، سبحان گلی چلو گے؟ کیوں نہیں چلیں گے بزرگوں، کھڑے ہی اسی لیے ہوئے ہیں۔ تانگے والے سے کرایہ طے کر کے ادریس علی تانگے میں سوار ہو گئے اور تانگا چل پڑا۔ ان کے ذہن میں تھوڑا سا تردد پیدا ہو گیا تھا۔ اگر چودھری شہنواز کو اس بارے میں نہ بتاتے تو اس بات کا امکان تھا کہ ان کی دوسری بیوی عرشیہ بیگم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا، اور اگر بتا دیتے تو اس بات کی پریشانی تھی کہ چودھری صاحب کہیں شاہینہ بیگم کو کوئی سخت سزا نہ دے ڈالیں۔ اس کشمکش کا فیصلہ ذرا مشکل نظر آ رہا تھا۔ تانگا سبحان گلی کا سفر کر رہا تھا۔ راستہ کچا اور ناہموار تھا، دونوں اطراف میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ تانگے والا خاموشی سے تانگا چلا رہا تھا۔ کافی فاصلہ طے ہو گیا، اب دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، کھیت بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ خال خال خودرو درخت کچے راستے کے دونوں طرف نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں گہرے گڑھے تھے۔ یہ گڑھے مٹی نکالنے سے بنے تھے، یہاں سے ٹرک مٹی لے جایا کرتے تھے جو برتن بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتی تھی، یا پھر ان چھوٹے موٹے کمہاروں کے لیے جو اس مٹی سے برتن بنا کر انہیں بھٹی میں پکاتے تھے اور بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ ابھی تانگا سفر کر ہی رہا تھا اور سبحان گلی خاصے فاصلے پر تھی کہ اچانک ہی عقب سے ایک بڑی جیپ نمودار ہوئی جس میں 8-10 افراد سوار تھے۔ جیپ تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ تانگے والے نے اس کی رفتار دیکھ کر جلدی سے گھوڑے کو بائیں سمت کاٹ لیا۔ بس اتنی جگہ تھی کہ جیپ اپنے 2 پہیے تھوڑے سے نیچے اتار کر آگے نکل سکتی تھی، اور جیپ والوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ جیپ کو آگے لے گئے تھے، لیکن کوئی 15 گز کے فاصلے پر انہوں نے جیپ راستے پر روک دی اور تانگے والے کو فوری طور پر لگامیں کھینچ کر گھوڑا روک لینا پڑا۔ وہ کسی قدر غسیلی نگاہوں سے جیپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس وقت اس کے دل میں خوف کا بسیرا ہو گیا جب اس نے جیپ سے ان تمام افراد کو کود کود کر نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہیں، شاید ڈاکو۔ تانگے والے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اکثر ان علاقوں میں ڈاکے پڑتے رہتے تھے، لیکن کسی تانگے والے کے پاس سے کیا برآمد ہو سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس کا گھوڑا تانگا لے جا سکتے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ادریس علی نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں گردن نکال کر انہیں دیکھا تھا اور پھر کہا تھا، یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تانگے والا ابھی کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ وہ لوگ تانگے کے چاروں طرف بکھر گئے۔ ان میں سے ایک نے ادریس علی کو آسین پکڑ کر نیچے کھینچا۔ نیچے آ جاؤ بابا جی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ذرا سی طاقت لگا کر انہیں نیچے اتار لیا۔ تانگے والے تانگا موڑو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے گھٹرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ادریس علی کو ایک طرف گھسیٹ لیا گیا تھا۔ بہرحال وہ کمزور سے آدمی تھے، گھسٹنے سے گرتے گرتے بچے۔ انہی میں سے 2 افراد نے انہیں سنبھال لیا۔ جس شخص نے تانگے والے کو تانگا موڑنے کا حکم دیا تھا، اس نے پستول سامنے کر کے 2-3 ہوائی فائر کیے اور تانگے والے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گھوڑے کو چابک مار کر موڑنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ شخص غرا کر بولا، اور اگر واپس جا کر تم نے کوئی بات منہ سے نکالی تو یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی سے کچھ مت کہنا۔ اس نے پھر 2 فائر کیے۔ گھوڑا مڑ چکا تھا۔ تانگے والے نے اس کو بے دردی سے مارنا شروع کیا اور کچے راستے پر گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا دور نکل گیا۔ اس دوران ادریس علی اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو اس کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوں، مگر یہ سب کچھ نہ کرو۔ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو ہم کریں گے تمہاری بابا جی، فکر مند کیوں ہو، آ جاؤ، ان میں سے ایک نے کسی قدر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر وہ ادریس علی کو کھینچتے ہوئے آگے لے گئے اور انہیں اٹھا کر جیپ میں پھینک دیا۔ تمام افراد جیپ پر چڑھ گئے اور ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک اور کچا راستہ بائیں سمت جاتا تھا اور تھوڑے فاصلے پر جا کر ختم ہو جاتا تھا، لیکن یہ جگہ اس عام راستے سے ہٹ کر تھی جس سے گزر کر سبحان گلی پہنچا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک گڑھا بنا ہوا تھا جہاں سے مٹی نکالی گئی تھی، لیکن یہ گڑھا کافی وسیع تھا اور اس کی زمین بھی ہموار تھی۔ وہ لوگ ادریس علی کو لے کر اس گھڑے میں اتر گئے جو زیادہ گہرا نہیں تھا۔
ادریس علی صبر و سکون کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ نیچے پہنچنے کے بعد پستول بردار نے کہا، بابا جی کلمہ پڑھ لو اور دیکھ لو قدرت نے تمہارے لیے قبر کا انتظام کیسی اچھی جگہ کیا ہے۔ کیسی جگہ ہے؟ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، 2 گز زمین جہاں بھی مل جائے اس مالک کا کرم ہے، ہم بھلا اس کی مصلحت میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ بہت اچھی جگہ ہے، اور ہم تم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ بس جانے دو، کیا کرو گے ان باتوں کو پوچھ کر؟ ایسے کام ہمیں اچھے بے شک نہیں لگتے، لیکن ہم تو حکم کے بندے ہیں، تمہاری مرضی ہے، پھر بھی بتا دیتے تو اچھا تھا۔ بتا دے بھائی، مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنی ہی چاہیے۔ رفیق کو جانتے ہو؟ ایک اور شخص نے کہا۔ ہاں، رفیق ہی تو ہمیں چودھری شاہنواز کی حویلی لے گیا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم رفیق کے آدمی ہیں۔ تم نے شاید رفیق کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس نے ہمیں تمہیں قتل کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ گولی مار دیں یا گردن دبا دیں، یا پھر… اس شخص نے لباس سے ایک چھرا نکال لیا۔ ادریس علی ہنسنے لگے اور پھر بولے، نہیں عزیزم، موت کا تعین انسان خود کبھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر تمہیں ذبح کر دینا زیادہ اچھا ہوگا، کیا سمجھے؟ اس نے کہا اور چھرا لے کر آگے بڑھا، لیکن اسی وقت ایسا لگا جیسے اس کے گال پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا ہو، تھپڑ بھی ایسا کہ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکا اور کئی فٹ اونچا اچھل کر داہنی سمت گر گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ دوسرے لوگ بھی چونک کر ادریس علی کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس بوڑھے شخص میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اتنے طاقتور آدمی کو زمین چٹا دی۔ یہ اندازہ وہ بھی نہیں لگا پائے تھے کہ تھپڑ خود ادریس علی نے نہیں مارا ہے، مگر کسی نادیدہ وجود نے یہ عمل کیا ہے۔ البتہ انہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد صحیح صورتحال کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ ایک خوفناک گھونسا ان میں سے کسی ایک کے جبڑے پر پڑا تھا اور اس کے دانت ہل کر رہ گئے تھے۔ پھر ان سب کی بری طرح پٹائی ہونے لگی۔ ادریس علی تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے سارے افراد گدھوں کی طرح پٹ رہے تھے اور پیٹنے والا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ 3 افراد پھرتی سے بھاگ کر گڑھے سے اوپر پہنچ گئے، باقی 5 افراد اب بھی بری طرح مار کھا رہے تھے۔ ان میں سے کئی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، 2-4 کی آنکھوں پر نشان پڑ چکے تھے اور وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کراہ رہے تھے۔ اوپر جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ 5 بھی چونکے اور پھر اسی طرح گالیاں بکتے ہوئے گڑھے سے اوپر جانے کے لیے آگے بڑھے کہ دیکھنے والے کو ہنسی آ جائے۔ ان میں سے کئی تو ایسے تھے جن کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں، وہ اوپر چڑھ رہے تھے اور نیچے گر رہے تھے۔ ادریس علی ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جب وہ سب اوپر پہنچ گئے تو جیپ کے آگے بڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح وہاں سے بھاگے تھے۔ ادریس علی خاموشی کے ساتھ کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی، سب فرار ہو گئے حضور۔ تم بھی بڑے ستم ظریف ہو علی جا، اتنا زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ حضور وہ آپ کی توہین کر رہے تھے، آپ کا غلام بھلا کیسے برداشت کرتا؟ ڈرا دھمکا کر بھگا دیتے، اچھے خاصے زخمی ہو گئے سارے کے سارے۔ وہ اسی قابل تھے محترم بزرگ، اسی قابل تھے وہ۔ انہوں نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ انہیں رفیق نے بھیجا تھا، اور ہم جانتے ہیں اس شخص نے یہ عمل کیوں کیا۔ بزرگ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ آواز سنائی دی، آئیے میں آپ کو سبحان گلی تک پہنچا دوں۔ چلتے ہیں میاں، چلتے ہیں، آرام آرام سے چلتے ہیں، پریشانی تو تم نے رفع کر دی، چلو ہمیں سہارا دے کر اس گڑھے سے باہر نکالو۔ ادریس علی نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہا اور پھر ان کا ہاتھ اس طرح فضا میں معلق ہو گیا جیسے کسی نے تھام لیا ہو۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ گڑھے سے باہر تھے۔ آواز پھر سنائی دی، حضور وہاں تک پہنچتے ہوئے تھک جائیں گے، آئیے میں… چلو اب ایسی بھی کیا تھکن، چلتے ہیں۔ ویسے تمہیں صورتحال کا اندازہ تو نہیں ہوگا علی جا؟ جی، میں تو صرف ان کی آپ سے بدتمیزی کو دیکھ کر آ گیا۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، وہ بیچاری شدید ذہنی بحران کا شکار ہے۔ چودھری شاہنواز کی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ادریس علی نے مختصر الفاظ میں وہ ساری روایات دہرائی جو ان کے علم میں تھی۔ پھر وہ بولے، ہم تو چلے جائیں گے ٹہلتے ہوئے، تمہاری ایک ڈیوٹی لگا رہے ہیں علی جا، اور وہ یہ کہ ہمیں چودھری شاہنواز کی دوسری بیوی عرشیہ بیگم کے قواعد درکار ہیں۔ وہ کس طرح کی خاتون ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اور پھر وہ ماں بھی بننے والی ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں مکمل تفصیل بتاؤ، کیونکہ داستان ہمارے علم میں آ چکی ہے تو ہمیں بھی اپنا یہ فرض نبھانا ہے۔ جو حکم۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو گھر تک پہنچا دوں، وہ کمبخت کہیں دوبارہ واپس آنے کی کوشش نہ کریں۔ ادریس علی ہنسنے لگے، پھر بولے، بخدا ہمیں اس کا ذرا برابر خوف نہیں، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ویسے ایک دلچسپ داستان کا آغاز ہوا ہے، تم جاؤ، کیا سمجھے؟ جو حکم حضور۔ اتنی دیر میں ادریس علی اس راستے پر پہنچ چکے تھے جو سبحان گلی کی جانب جاتا تھا۔ پھر انہیں کوئی آواز نہیں سنائی دی اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رفیق اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کام ایسا مشکل نہیں تھا، بابا ادریس ایک بوڑھے اور کمزور آدمی تھے۔ رفیق نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ آخرکار وہ پہنچ گئے، لیکن رفیق ان کے حلیے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔